حضرات مکرم، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے پیروں فقیروں کے ماننے والے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ جو شکوک و شبہات کی فصل اگاتے ہیں اور وسوسے پیدا کرتے ہیں، ان کو جواب دینے کی ضرورت ضرور ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم عجیب بے وقوف لوگ ہو، عقل سے پیدل ہو، روز اخبار میں خبریں چھپتی ہیں، یہ جعلی پیروں نے، یہ مکار فقیروں نے یہ آگ لگائی ہوئی ہے، اندھیر مچایا ہوا ہے، کبھی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی چوریاں ڈاکے ڈال دیتے ہیں، نہ جانے کس کس طرح لوگوں کو ٹھگ لیتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، اور تمہیں پھر بھی ہوش نہیں آتا، پھر بھی بھاگے جاتے ہو آستانوں پہ، پھر بھی جاتے ہو پیر صاحب کے پاس حاضر ہو رہے۔ حضرات مکرم، اب اس کا ویسے تو بے شمار جواب ہے، لیکن مجھے تو اپنی اوقات میں رہ کے بات کرنی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اگر اخبارات میں یہ خبریں چھپتی ہیں کہ جعلی پیر بہت ہو گئے ہیں اور انہوں نے بڑا اندھیر مچایا ہے، تو کبھی ایسی خبریں بھی تو چھپتی ہیں کہ جعلی کرنسی بہت ہو گئی ہے، اور آج کل مارکیٹ میں جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، تو کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ یار وہ خبریں چھپ رہی ہیں جعلی نوٹ بہت آ گئے ہیں، تو ذرا خیال رکھنا اب نوٹوں کا لین دین بند کر دو، کبھی کسی نے کہا؟ کوئی نہیں۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یارو ذرا خیال رکھنا، آنکھیں کھلی رکھنا، کھوٹے کھرے کی پہچان رکھنا، اصلی اور نقلی کی شناخت رکھنا، کہیں کسی چکر میں مت پڑ جانا، آج کل جعلی نوٹ بہت آئے ہوئے ہیں، کہیں مارے نہ جانا۔ یارو اگر جعلی نوٹ چل رہے ہو تو کوئی نہیں کہتا کہ نوٹوں کا لین دین بند کر دو، ہر ایک کہتا ہے آنکھیں کھلی رکھو۔ تو یارو اگر جعلی پیروں کا کام بہت چل رہا ہے تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں کو ماننا چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو؟ اور اسی بات کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ماشاءاللہ وہ 5000 کا نیا نوٹ چھپ گیا ہے، زیارت تو کی ہوگی آپ نے۔ اچھا، جب یہ نیا نوٹ چھپا تھا، یہ بڑی عید سے پہلے کی بات ہے، بڑی عید سے کوئی چند ہفتے پہلے یہ 5000 کا نیا نوٹ چھپا تھا۔ اخبارات میں خبر آئی تھی، شاید آپ نے پڑھی ہو، کہ وہ بیچارے لوگ جو سارا سال جانور پالتے ہیں اس امید پہ کہ جا کے بڑی عید پر وہ جانور شہروں میں بیچیں گے اور سال بھر کی روزی کمانے لیں گے، تو وہ بیچارے جب جانور لے کر شہروں میں پہنچے تو اب وہ جو ان کے پاس بیوپاری آئے خریدنے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے وہ جعلی 5000 کے نوٹ ان کو دے دیے۔ اب وہ تو زندگی میں پہلی بار نوٹ دیکھ رہے تھے، وہ تو اسی میں خوش کیا 5000 کے نوٹ ہاتھ میں آئے ہیں، گھر والوں کو بھی دکھائیں گے، جائیں گے اور پھر اس کو توڑوا کے مزے کریں گے۔ وہ تو بعد میں ان بیچاروں کو پتا چلا کہ یہ جعلی نوٹ ہیں، اور وہ جس طرح لٹے ہوں گے اور جو ان پر گزری ہوگی اس کا اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یارو میں اور بات پوچھنا چاہتا تھا، یہ بتاؤ کہ جب 5000 کا اصلی نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری نہیں کیا تھا، ابھی 5000 کا نوٹ چھپ کے نہیں آیا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو کیا چل جاتا؟ نہیں چل سکتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہے۔ جب 5000 کا نوٹ نہیں چھپا تھا، کوئی 5000 کا جعلی نوٹ نہیں چلا سکتا تھا۔ یارو جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو۔ جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں۔ اگر اصلی پیر نہ ہوتے تو جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چل رہا؟ حضرات مکرم، یہ بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن یہاں جن کا آپ کا تو ماشاءاللہ پیروں سے رشتہ جڑا ہوا ہے، میں اس مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایسا ہوا کہ ایک چرواہا تو سمجھتے ہیں اپنی بولی میں ویسے کیا کہتے ہیں؟ سب چرواہے کو
ایالی چرواہا، جانور چرانے والا. تو وہ جانور چراتا تھا، اس کے پاس بھیڑیں تھی، بکریاں تھی. تو ایک دن وہ جانور چراتا ہوا جا رہا تھا تو اتفاق سے ایک بھیڑ پیچھے رہ گئی. وہ اس کو اتنے جانور ہوتے ہیں پتہ نہیں چلا، سیدھا چلا گیا. اب وہ بھیڑ پیچھے رہ گئی. اب وہ جو جنگل میں پیچھے رہ گئی تو اتفاق سے ایک بھیڑیا، اس نے دیکھا کہ بھیڑ ہے تو موقع بنا گیا. یہ تو ضیافت ہو گئی، دعوت اڑانے کا موقع مل گیا. وہ جناب وہ بھیڑ کے پیچھے بھاگا اس کو کھانے کے لیے. بھیڑ کو بھی پتہ چل گیا بھیڑیا آ رہا ہے. اس بیچاری نے بھی دوڑ لگائی. اتفاق سے آگے دلدل تھی. دلدل کو کیا کہتے ہیں؟ چکڑ. وہ دلدل، وہ نرم زمین جس میں پاؤں پھنس جائیں تو پھر آدمی لاچار ہو جاتا ہے. وہیں کا وہیں کوئی نکالے تو نکالے ورنہ پھنسا ہوا. تو آگے تھی دلدل. وہ جو بھیڑ جو بھاگی تو وہ جا کے گر پڑی دلدل میں. اور وہ بھیڑیا بھی اپنی وہ ترنگ میں آ رہا تھا، اس نے بھی اس کے پیچھے جو چھلانگ لگائی وہ بھی اس سے 2 قدم کے فاصلے پر وہ بھی دلدل میں پھنس گیا. اب وہ بھیڑ بھی پھنسی ہوئی ہے، وہ بھیڑیا بھی پھنسا ہوا ہے. اب دونوں ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں. اب اس سے نکلنے کی صورت نہیں. تو وہ بھیڑیا بیچارہ آپ ذرا سوچئے وہ کہاں دعوت اڑانے کے چکر میں کہاں پھنس گیا. اب چند قدم کے فاصلے پر بھیڑ موجود ہے، کچھ کر نہیں سکتا. تو ایسے میں وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھ اب ہم دونوں دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اب تو اور میں بالکل برابر ہو گئے. تو بھی یہاں پھنسی ہوئی، میں بھی پھنسا ہوا. اب تو نہ تیرا کچھ ہو سکتا ہے نہ میرا کچھ ہو سکتا ہے. وہ اپنی شرمندگی مٹا رہا. لیکن بھیڑ نے اس سے کہا کہ نہیں، تو اور میں برابر نہیں ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا ایک رکھوالا ہے، میرا ایک چرواہا ہے. ابھی جب وہ گھر پہنچے گا اور جانور گنے گا اور اسے پتا چلے گا کہ ایک جانور کم ہے، پھر وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے لوٹے گا اور یہاں پر مجھے دلدل میں پھنسا ہوا دیکھے گا، مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے گا. لیکن تجھے کون ڈھونڈتا ہوا آئے گا؟ تیرا خیال کون کرے گا؟ یارو اگر کسی کا کوئی رکھوالا ہو تو اس کو اس حوالے سے تسلی ہوتی ہے، کوئی ہے اس کی نگہداشت کرنے والا، کوئی ہے اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا، کوئی ہے اس کے آنسو پوچھنے والا، کوئی ہے اس کے درد کا مداوا کرنے والا. جو اللہ رسول کے احکام میں اپنی مرضی چلائیں، جو اپنا فائدہ دیکھ کر اللہ کے احکام سے منہ موڑے، وہ 2 نمبر مولوی ہیں. اور ایسے لوگ ہیں آج کل. ایک سیدھا سادہ آدمی، اس کو تو نہیں پتا قرآن نے کیا کہا، اس کو تو نہیں پتا حدیث کا حکم کیا ہے، اس کو تو نہیں پتا شریعت کی روح کیا ہے. وہ تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہے. لیکن جب کوئی کتابیں پڑھ کے اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرتا ہے تو یقیناً اس کو تو بہت زیادہ اس کا وہ سزا ملے گی اور وہ عبرت کا نشان بنے گا. لیکن بہرحال اگر ہم نے ان کی پیروی کی تو بچ ہم بھی نہیں سکیں گے. اس لیے ذرا تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم تقلید کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اجازت مت دو کہ وہ اپنی مرضی چلاتا پھرے. جو امام ہیں، جن کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، یہ علم دیا ہے، فضل دیا ہے، تقوی اور طہارت سے سرفراز فرمایا ہے، ارے ان کے پیچھے چل پڑو گے تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. حضرات مکرم معاف کیجئے، بات ضرور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو درویش تھا وہ اصل میں درویش نہیں تھا. اس نے بس ذرا رنگ جمایا ہوا تھا، ذرا ایکٹنگ اچھی کر لیتا تھا. وہ خلیفہ وقت بھی اس کا معتقد تھا. تو ایک دن اس نے اپنے محل میں وہ اس درویش کی دعوت کی. تو درویش جانے لگا. اس نے سوچا کہ یار گھر میں تو یہ روکھی سوکھی ہوتی ہے، چلو آج اپنے بچے کو بھی لے چلتے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے. ماشاءاللہ وہاں پر محل میں پہنچے، دسترخوان بچھایا گیا، نعمتیں وہ چن دی گئی دسترخوان پہ. اب بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے کہا حضرت کھانا تناول فرمائیے. کھانا شروع ہوا. درویش نے 2-4 لقمے لیے اور ہاتھ کھینچ لیا.
ساتھیوں نے کہا، وزیروں نے، مشیروں نے، خلیفہ نے کہا حضرت کھانا تناول فرمائیے. ان کا نہیں، ہم اللہ والے لوگ زیادہ کھا لیں تو پھر اللہ کو یاد کیسے کریں گے، پھر دنیا کے اسیر ہو جائیں گے، ہماری تو بس اتنی خوراک ہوتی. سب نے بڑی واہ واہ کی، کیا بات ہے جی، دیکھیں کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، لذت کام و دہن کا سامان موجود ہے. آدمی ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ روکنا مشکل ہو جائے، لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی. لیکن ان کے برخوردار نے الحمدللہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن وہ درویش صاحب ہاتھ روک کے بیٹھ گئے. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اب بات ہوئی کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھنی ہے. تو خلیفہ نے کہا حضرت نماز پڑھا دیجیے. تو انہوں نے نماز پڑھائی، بڑی لمبی تلاوت کی، خوش الہانی سے، بڑے طویل رکوع، بڑے لمبے سجدے، بڑی خشوع و خضوع کی کیفیت، سبحان اللہ. اس کے بعد جب خلیفہ نے ان کو رخصت کیا تو کچھ تحفے تحائف، کچھ نظر نیاز پیش کی. جب گھر پہنچے تو وہ درویش نے کہا اپنی بیوی کو، نیک وقت گھر میں کچھ پکا ہو تو لا جلدی سے، بڑی بھوک لگی. بیٹے نے کہا بجانی کیا ماجرا ہے؟ وہاں بادشاہ کے دسترخوان پہ تھے، خلیفہ وقت کی دعوت پہ تھے، انواع اقسام کی نعمتیں تھیں، ایک سے ایک مزیدار چیزیں تھیں، وہاں پہ آپ نے کچھ کھایا نہیں، 2-4 لقمے لے کے ہاتھ روک لیا، اب یہاں پہ آ کر کہہ رہے ہیں مجھے بھوک لگی. تو وہ درویش نے کہا کہ بات یہ ہے برخوردار، یہ ان دنیا دار لوگوں کو سمجھو، یہ بادشاہ، یہ خلیفہ، یہ سب لوگ، ان کے سامنے آدمی اگر ذرا کھانے پینے میں رغبت ظاہر کرے تو ان کی عقیدت جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، ان کے اندر وہ محبت اور چاہت پھیکی پڑ جاتی ہے. تو اس لیے یہ بھرم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، وہ کھانا بادشاہ کو دکھانے کے لیے کھایا تھا تو اب دوبارہ کھا رہی ہیں، تو پھر نماز بھی دوبارہ پڑھ لیجیے. نماز بھی تو بادشاہ کو دکھانے کے لیے اتنے خشوع و خضوع سے پڑھی تھی، ورنہ گھر میں پڑھتے ہیں تو اتنے لمبے سجدے تو نہیں کرتے، اتنی خوش الہانی سے تلاوت تو نہیں کرتے، یہ خشوع و خضوع کی کیفیت تو نہیں ہوتی. تو حضرات مکرم یہ ذرا ذہن میں رکھیے اور یاد رکھیے یہ کہ اگر عبادت ریاکاری کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے ہو تو یہ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ عبادت اللہ کی مخلوق کے لیے کرنے لگے تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن یہاں ایک بات اور آئی میرے ذہن میں، ذرا وہ بھی عرض کرتا چلوں. بھائی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور غالباً حضرت کعب کی بات ہے، بہت خوش الہان قاری قرآن تھے اور وہ اپنے خیمے میں تلاوت کر رہے ہیں اور آقا کریم نے ان کی خوش الہانی سنی تو وہی ٹھہر گئے، کافی دیر تک قرآن سنتے رہے. اگلے دن جب حضرت کعب سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو میرے آقا کریم نے ان کو فرمایا کہ کعب کل رات تم تلاوت کر رہے تھے، میں گزرا، میں نے تلاوت سنی تو بہت جی خوش ہوا، بڑی خوش الہانی، اللہ نے تمہیں لحن داؤدی سے نوازا، بڑی پرسوز آواز. تو حضرت کعب عرض کرتے ہیں کہ آقا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میری قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں تو ابھی تو میں ویسے ہی اپنی ترن میں پڑھ رہا تھا، پھر ذرا کوشش کر کے اور زیادہ خوش الہانی کا مظاہرہ کرتا اور زیادہ پرسوز آواز میں تلاوت کرتا. قرآن تلاوت میں میں اپنی آواز اور اپنے فن کو پوری طرح بروئے کار لاتا اور کہیں زیادہ بہتر انداز سے تلاوت کرتا. میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، یہ تو شرک ہو جائے گا. یہ عبادت، ریاضت، تلاوت، نماز، روزہ یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور تم کہتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا میں سن رہا ہوں تو تم اور کوشش کرتے. میرے آقا کریم نے منع نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا اللہ سے جدا کر رہے ہیں. جب میرے آقا کریم کے لیے کوئی کرے تو یہ گویا اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ. حضرات مکرم معاف کیجیے، آج ذرا تقریر دوسرے انداز سے چل پڑی اور جب گھڑی پر نظر پڑ رہی ہے تو پتہ چلا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے صبح بنگلہ دیش سے پہنچا ہوں، ابھی اپنے گھر واپس نہیں گیا ہوں، وہاں کا رخ بھی کرنا ہے. بہرحال چند باتیں عرض کر رہا ہوں.
رب کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرماتے ہی کس طرح عزت دی. ہمیں دیکھیے عزت کمانے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی بنایا نہیں ہے، ابھی حضرت آدم تخلیق کے مراحل سے گزر رہے ہیں، خلافت کا اعلان پہلے ہو گیا. اچھا خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل ہماری زبان جو ہے اس نے اسلام کے جو اقدار ہیں ان کو مسخ کر دیا ہے. ایک وقت تھا ملا کا لفظ بڑی عزت اور توقیر کا لفظ تھا، ہر ایک کو ملا کہنا جائز نہیں تھا. جو علم میں رسوخ رکھتا تھا، جو تقوی و طہارت کی منزلوں پہ ہوتا تھا، اس کو ملا کہا جاتا تھا. اور آج کل کسی ان پڑھ اور جاہل کو بھی کوئی ملا کہہ دے وہ برا مان جاتا. اسی طرح خلیفہ کا لفظ ماشاءاللہ وہ نائی حجام ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے. یارو یاد رکھو خلیفہ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو اب زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. نائب کیا مطلب؟ جو اصل ہستی کی غیر موجودگی میں، جیسے اگر چیف جسٹس نہ ہو تو کوئی اس کا نائب ہوگا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی پاورز کو یوز کرے گا اور اس کی ڈیوٹیز کو پورا کرے گا. اگر صدر چلا جائے ملک سے باہر تو کاروبار سلطنت جو چلنا ہے تو کوئی نائب چاہیے جو اس کی ڈیوٹیز کو پورا کرے اور اس کی طاقت کو استعمال کرے، بروئے کار لائے، اس کی پاورز کو یوز کرے. اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو زمینوں میں اپنا خلیفہ بنایا. کیا زمینوں میں اللہ نہیں ہے؟ اللہ ہے. تو خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں نیابت کرے. تو اللہ تو غیر موجود ہونے سے پاک ہے. پھر خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یارو یہ بھی دراصل انسان کی توقیر، انسان کی عظمت اور شان کے پر اظہار ہے کہ انسان وہ ہے، ارے یہ ایسا خلیفہ ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے ارے اس کی طاقت کا ظہور اس سے ہوتا ہے اور اس کے فرائض کی تکمیل اس سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. اب دیکھیے نا، غور کیجئے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ہدایت دینا اللہ ہے، لیکن ہدایت دینے کے لیے اس نے کس کو بھیجا ہے؟ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. کام اس کا ہے اور ہوتا میرے آقا کریم کے ہاتھ سے. میرے آقا کریم نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. یہ طاقت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے. اصل میں طاقت اسی کی ہے، ظہور میرے آقا کریم کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. یارو میرے آقا کریم اس کے خلیفہ ہے نا، اس کی طاقت کو استعمال بھی کرتے ہیں، اس کی ڈیوٹیز کو پورا بھی کرتے ہیں. خلیفہ وہی ہوتا ہے جو طاقت کو استعمال کرے، جو ڈیوٹیز کو پورا کرے. اور پھر اللہ نے انسان کو جنت میں پیدا فرمایا. گویا یہ فرمایا کہ اے انسان تیرا یہ گھر ہے، دنیا میں جانا ہے میری حکمتوں کی تکمیل کے لیے، تعمیل کے لیے، لیکن تیرا گھر یہ ہے، تجھے اپنے گھر لوٹ کے آنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گھر سکون کی علامت ہوتا ہے. آدمی نکلتا ہے محنت کے لیے، کام کاج کے لیے، مزدوری کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، ہزار پریشانیوں سے گزرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، نہ جانے کن کن مراحل سے گزرتا ہے. جب شام کو تھکا ہارا گھر لوٹ رہا ہوتا ہے تو کس طرح سکون اس کی رگوں پہ میں اتر رہا ہوتا ہے. اب جاؤں گا گھر، وہاں پہ ٹانگیں پھیلا کے لیٹوں گا، چین کی نیند سوؤں گا، وہاں پر کوئی جھڑکیاں دینے والا نہیں ہوگا، کوئی حکم چلانے والا نہیں ہو. معاف کیجیے اگر کسی کے گھر کے حالات کچھ اور ہوں تو میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میں تو سیدھا سادہ گھر کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حقیقتاً گھر کسے کہتے ہیں. گھر تو سکون کی علامت ہے نا. اور یارو اگر گھر جنت ہو، اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، تو ذرا سوچیے اس سے بڑھ کر سکون کی علامت کیا ہو سکتی ہے. تو اگر ہم یہاں دنیا میں آ کر
ہمیں پتا ہو کہ ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، اگر واپسی کا راستہ بھولے نہیں ہے تو یارو پھر یہاں سے واپس جانے کے خیال سے ہمیں کوئی دہشت نہ ہو، ہمیں خوف نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو، بھئی اپنے گھر جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے وہ راستہ بھلا دیا ہے، اگر گمگشتہ منزل ہو گئے ہیں، اگر جنت میں پہنچنے کا خیال ہمارے ذہن سے مٹ گیا ہے، اگر بھٹک کر کہیں اور جا نکلے ہیں، پھر تو خوف ہوگا، پھر تو دہشت ہوگی۔ یارو انسان دنیا میں آیا، اس کے پاس جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو نظر نہیں آتی وہ سب کچھ ہے، جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بے فرض کیجیے آپ کا کوئی دوست خدا نہ خواستہ اس کا جنازہ لوگ لے کے جا رہے ہو، آپ کہیں ہمارے دوست کو کہاں لیے جاتے ہو؟ یہ قبرستان میں۔ کیوں؟ کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے قبر میں دفنانا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی روح کو تو نہیں دیکھا تھا، انہی ٹانگوں سے ہمارے پاس چل کے آتا تھا، یہی ہاتھ دوستی کے لیے بڑھاتا تھا، انہی ہونٹوں کو ہمارے لیے زحمت کرام دیتا تھا، انہی آنکھوں سے ہمیں دیکھا کرتا تھا، یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے، پھر اس کو لے کر کہاں جا رہے تھے وہ؟ اگر کوئی کہے گا تو بے وقوف اور پاگل سمجھا جائے گا، کیونکہ اس جسم کا اصل دار و مدار اس روح پہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ جو نظر نہیں آتی وہ سب کچھ، جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہی بات ہمارے دین اور مذہب کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ عقیدہ نظر نہیں آتا، عمل نظر آتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہو نظر آتا ہے، حج کر رہا ہو نظر آتا ہے، جہاد کر رہا ہو نظر آتا ہے، زکات دیتا ہے نظر آتا ہے۔ یارو عمل تو نظر آتا ہے لیکن عقیدہ نظر نہیں آتا۔ یارو جو نظر نہیں آتا اسی پر تمام تر انحصار ہے اس کا جو نظر آتا ہے۔ اگر نصیحت کے حوالے سے کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ یارو تم یہاں دنیا میں اپنے جسم کی راحت کے لیے، جسم کی تسکین کے لیے کیا کچھ کرتے ہو؟ اس کے لیے عالیشان مکانات بناتے ہو، اس کے لیے بڑا پرتکلف لباس سلواتے ہو، اور جناب بڑے مزے مزے کے کھانے تیار کراتے ہو، اور تم اپنے لیے راحت و آرام کا سب سامان فراہم کرتے ہو۔ یہ اپنے جسم کی تسکین کے لیے، اپنے جسم کی راحت کے لیے تم یہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ یارو یہ جسم یہ تو عارضی چیز ہے، ارے اصل چیز تو روح ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو اور پھر سوچیں، گھر والی سے مشورہ کریں، بھئی نیک وقت اگر ایک کمرہ اور بنوا لیں ذرا مہمانوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، ایک باتھ روم اور بنوا لیں ذرا آرام ہو جائے گا، تو بیوی کہے گی نہیں نہیں ایسا نہ کرو، دیکھو یہ کرائے کا مکان ہے، اس پہ خرچہ نہ کرو، اللہ اپنی چھت دے گا، اپنا گھر دے گا، اس پہ خرچہ کرنا، اس پہ ارمان نکالنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یارو یہ دنیا بھی تو کرائے کا گھر ہے، اس کرائے کے گھر کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہو، اور وہ جو اصلی گھر ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یارو جسم بھی ہے، روح بھی ہے، جسم کی بھوک مٹانے کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہو، روح کی بھوک کے لیے کیا کرتے ہو؟ آپ کہیں گے روح کی بھوک وہ کیسے ملتی ہے بھائی؟ کچھ پتہ نہیں ہمیں تو۔ آپ کو اندازہ ہے نا جب روزہ رکھتا ہے تو آدمی کتنا بھوکا ہوتا ہے، پھر روٹی کھاتا ہے کتنا مزہ آتا ہے، خوب بھوک لگی ہوئی ہو، خوب پیاس لگی ہوئی ہو، پھر پیاس بجھے اور کھانا ملے تو کتنا لطف آتا ہے۔ لیکن شاید کبھی تجربہ ہو کہ آپ کو بھوک لگی ہو لیکن کوئی ایسا شخص جو کہیں زیادہ ضرورت مند غریب اور مستحق ہو اور کئی دن کے فاقے سے ہو تو اسے روٹی کھلا کر جتنا لطف آتا ہے خود کھانا کھا کے نہیں آتا۔ یارو جسم کی بھوک خود کھانے سے ملتی ہے اور روح کی بھوک دوسروں کو کھلانے سے ملتی ہے۔ اور اب شاید اس حدیث کا مفہوم آپ کو صحیح طور پر سمجھ آئے کہ آپ نے سنا ہوگا مولا کائنات علی مرتضیٰ کا گھرانہ ہے، خاتون جنت کا گھرانہ ہے، ارے حسنین کریمین موجود ہیں، 2 دن کے فاقے کے بعد تیسرے دن روٹی ملی ہے، 2 دن کے فاقے کے بعد تیسرے دن روٹی ملی ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہیں روٹی کھانے کے لیے، اتنے میں ایک گداگر آتا ہے، فقیر آتا ہے، بھکاری آتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی بھوکے کو روٹی کھلانے والا؟
یاروں وہ بچوں کے کملائے ہوئے چہرے بھی ہیں اور اپنی بھوک کی شدت بھی ہے، وہ پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، لیکن دسترخوان سے روٹی اٹھا کر وہ گداگر کو دے دی جاتی ہے، حالانکہ وہ گداگر وہ تو جگہ جگہ آواز لگا کر دیکھتا ہے، اس کی ضرورت تو کہیں سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن ان کو تو 2 دن کے فاقے کے بعد تیسرے دن روٹی ملی تھی۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو یہ محض باتیں ہیں، یہ بات ماننے کی نہیں ہے، 2 دن کے فاقے کے بعد روٹی ملے اور کوئی فقیر کو اٹھا کے دے، یارو یہ بات سمجھو، ارے یہ خاندان نبوت ہے، اسے جسم کی بھوک کی اتنی فکر نہیں جتنی روح کی بھوک مٹانے کی فکر ہو۔ حضرات مکرم، میں آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ جب آپ ان آستانوں پہ آتے ہیں تو ان آستانوں سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، رب کی بارگاہ میں یہ آپ کے لیے جھولیاں پھیلاتے ہیں، روس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھر رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ بھی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت پوری ہو اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور جب کوئی عقیدت مند، جب کوئی دامن گیر، جب وہ یہاں سے جھولی بھر کے جاتا ہے تو پھر جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے اپنی جھولی بھرنے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ حضرات مکرم، یہ تمام باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ جو آستانے ہیں یہاں سے روح کی بھوک بھی مٹائی جاتی ہے اور جسم کی بھوک بھی مٹائی جاتی ہے۔ مولا اس آستانے کو آباد رکھنا، شاد رکھنا، فیوز و برکات کو جاری رکھنا، حضرت اللہ خواجہ محمد قمر الدین دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت دینا اور ان کی اولاد کو ان کے خوابوں کی تعبیر بنانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔